جو حسن خاتمہ کا سبب بنتے ہیں۔ اعمال تو اور بھی ہیں لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس کی مناسبت سے 4 ایسے گناہ جو سوء خاتمہ کا، برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں پہلا گناہ ہے سود کھانا، کسی بھی اعتبار سے سودی کاروبار میں ملوث ہونا۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے آدمی کا خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ اور دوسرا گناہ ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، دشمنی، اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، ایک سود کھانا اور دوسرا اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ ان دونوں پر اللہ پاک نے اس گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلان جنگ دیا ہے خود۔ سود کھانے والوں کو تو قرآن پاک میں 3 پارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی جو ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس پر حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں خدا اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ تو ایمان والا خزانہ ہے۔ اب جن کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، ان کو ایمان کی دولت کہاں مل سکتی ہے؟ پھر اس میں تفصیل کا بھی وقت نہیں۔ اب صحابہ کرام سے بڑھ کر کے اللہ کا ولی کون ہوگا؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، ان سے بڑھ کر کے کون اللہ کا ولی ہوگا؟ یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا گناہ والدین کو ستانا اور ایذا پہنچانا، والدین کا دل دکھانا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو آپ تشریف لے گئے تو فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ آئی تو والدہ ناراض تھی، آپ نے فرمایا ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، پھر لکڑیاں لاؤ بھائی۔ تو والدہ کا دل پسیج گیا، والدہ نے معاف کیا تو پھر اس کی روح نکلی۔ تو اور والدین کو ستانا، ایک تو ہے کہ کبھی بات نہیں مانی، کبھی نافرمانی ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے کہ ایسی حرکت کرنا جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ عجیب و غریب واقعات ہیں ایسے لوگوں کے، تو ان کا خاتمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ اور چوتھا گناہ ہے بھائی بے حیائی۔ بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرنا، اس کو پھیلانا، اس میں مبتلا رہنا، رات دن ایک کر دینا، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے اور باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے۔ پشاور میں ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر فدا محمد صاحب، ان کے مریدین تھے، تو ایسی کسی حرکت میں مبتلا ہوئے، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ان میں ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے کہ ساری رات موبائل پہ لگے رہتے۔ تو بھائی خدا سے ڈرو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ہم نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ دنیا کا عذاب یہی ہے، بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی اور خاتمے کا خراب ہونا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اور جہاں ایمان کے شعبے اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائے، وہاں حیا کو بالکل الگ تھلگ واضح کر کے بیان کی۔ الایمان بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے جس کی وجہ سے پوری ایمانیات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے بعض روایات کے حوالے سے کہ ایمان اور حیا
یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ جب دونوں میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا باقی نہیں رہتا۔ حیا اٹھ جائے تو پھر بندہ کہے کہ دل میں ایمان باقی رہے گا، یہ ممکن نہیں۔ حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، حیا نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ میں اس لیے زیادہ زور نہیں دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ہمارے معاشرے کے اوپر۔ اس کو جس حد تک روک سکتے ہو اس کو روکنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز ٹائم پر ہوگی 5 بجے، اللہ پاک نے خیر کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ